بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت ان کا آخری وقت تھا۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنے اسلامی دور کی ابتدائی باتیں سناتے رہے۔ پھر کہا کہ جب اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام کی صداقت کو بٹھا دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر کیا ہوا؟ میں نے کہا، اسلام ایک شرط پہ قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شرط کیا ہے؟ میں نے کہا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، عمر تمہیں معلوم نہیں ہے، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور جہاد اور حج اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بھی سنا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں تو ایک شرط پہ، اور شرط یہ ہے کہ میری مغفرت ہوگی؟ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا اسلام، دوسرا ہجرت اور تیسرا حج۔ فرمایا یہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے سامنے آ جائے ایمان اور تصدیق کے ساتھ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی جیسے اپنی ولادت والے دن گناہوں سے پاک تھا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں بہت کمزور ہوں، جہاد جیسے عمل میں شامل نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، وہ جہاد کرو جس میں کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ کہا جی وہ کون سا ہے؟ فرمایا حج کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتیں جہاد کو بڑا افضل عمل سمجھتی ہیں، تو کیا ہم اس میں شامل ہوا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے، وہ حج کیا کریں۔ تو حج جیسا عمل، اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے، اور اس میں ہر وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو رہی ہے، بخشش کا ذریعہ ہے اور انسان بہت کچھ کما سکتا ہے۔ اس لیے جن حضرات پہ حج فرض ہے وہ تو کوشش کریں کہ پہلی ہی فرصت میں حج کر لیں۔ اس چیز کو آپ نہ سوچیں کہ کتنے ہو گئے، کہ پہلے 2 لاکھ میں ہو رہا تھا اور پھر 3 لاکھ میں ہو رہا تھا اور اب 10 لاکھ میں ہو رہا ہے اور 12 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ پیسوں کی طرف جاتے جائیں گے تو یہ تو کبھی بھی خرچ نہیں ہوں گے، یہ انسان لگا بیٹھے۔ ایک بزرگوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا پہلے لوگ مالدار ہوتے تھے، اب چوکی دار ہیں۔ پہلے مالدار تھے، اب چوکی دار کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا، سنبھال کے رکھنا۔ آج مالدار بھی یہی کر رہے ہیں۔ حج کس پہ فرض ہے؟ ہر ایک پر جی، جسے اللہ نے دیا ہے اور اتنا دیا ہے کہ وہاں جا سکتا ہے۔ اب وہاں جانے کی جو بھی قیمت ہو، پہلے 1 لاکھ تھی، 2 لاکھ تھی، 1000 تھی، 25 روپے تھی، 100 روپے تھی، جتنی بھی تھی، آج اگر 12 لاکھ ہے تو فرض اسی پر ہے جو یہ دے کر وہاں جا سکتا ہے۔ جو نہیں پہنچ سکتا اس پہ فرض ہے؟ تو جس پہ فرض ہے وہ کیوں سوچ رہا ہے کہ اتنے لگ رہے ہیں؟ بھائی اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، ایک عورت آئی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ایک چھوٹی سی پیالی لے کے آئی، ایک کپ لے کے آئی چھوٹا سا، اور کہا میں نے آنکھ میں شہد ڈالنا ہے، مجھے تھوڑا سا چاہیے۔ اب آنکھ میں ڈالنے کے لیے کتنا شہد چاہیے؟ 1-2 سلائی۔ تو اس نے وہ پیش کیا کہ مجھے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دے۔ تو حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا کہ 5 من کا جو شہد کا مٹکا ہے وہ اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا حضرت ایک تو مجھے اتنا چاہیے نہیں، اور دوسرا یہ اٹھا کے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، میرا غلام تمہارے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وہ بچا آیا، واپسی پہ اس نے عرض کیا حضرت اسے 1 کپ چاہیے تھا، اگر آپ وہ بھی دے دیتے وہ خوش ہو جاتی، اتنا زیادہ دینے کی۔ فرمایا میرے اللہ کا بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہے، میں تھوڑا سا مانگتا ہوں وہ بہت عطا کرتا ہے۔ تو جب دینے کی باری آئے پھر میں کیوں سوچوں کہ میں نے تھوڑا دینا؟ پھر جتنا اللہ نے مجھے دیا میں ایسا دوں۔ تو جنہیں اللہ نے دیا ہے اور ان پر حج فرض ہے۔ مجھے جمعے والے دن، جمعے کے بعد، ایک بزرگوں نے بڑی عجیب بات کی، میں نے کئی دفعہ اس بات کو سوچا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ حج فرض بھی ہے، میں کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن حکومت نے عمر طے کر دی ہے، اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اب حکومت نے کہا کہ 65 سال سے اوپر والا حج نہیں کرے گا، تو جو 65 سے نیچے بیٹھے ہیں اب کر لو۔
یہ نو کل آپ کو بھی اعلان سننے کو ملے کہ 40 اوپر والا نہیں جائے گا، اللہ سب کو لے جائے۔